سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم. میرے محترم دوستوں، مولانا ذبیح اللہ صاحب نے جو باتیں کہی ہیں، اللہ کرے اس کے اچھے اثرات برکات اللہ مجھے نصیب فرمائے. آمین. ان کے حسن ظن کو اللہ پورا کرے اور ہماری اللہ پاک ہمیشہ نگرانی اور حفاظت فرمائے. تعریفوں کو سن کر بھول جانا یہ بہت وہ چیز ہے جس کو عقل کا مغالطہ کہہ سکتے ہیں، اندر کی خرابی کہہ سکتے ہیں. ہم نے تو ایسے بزرگوں کو دیکھا ہے، پڑھا ہے، سنا ہے، بڑے کاملین ہونے کے باوجود سب سے زیادہ اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے تھے، سب سے زیادہ چھوٹا سمجھتے تھے. ہمارے حضرت علوی رحمۃ اللہ علیہ شعبادی بیمار تھے، عمر بھی 80 سے اوپر تھی، چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے. کچھ لوگ حضرت کو اوپر بیٹھے دبا رہے تھے، بڑی چارپائی خان کا کھٹ جو ہوتا ہے بڑی چارپائی تھی، کچھ لوگ نیچے بیٹھے. میں حضرت کے چہرے کے سامنے نیچے بیٹھا تھا اور ایسے رومال ہلا رہا تھا کہ مکھی نہ آئے. ایک مکھی بار بار آئی، فرمایا مکھی ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں مکھی ہے. فرمایا ہاں جہاں گندگی ہوتی ہے مکھی آیا ہی کرتی. ہزاروں کے مرشد تھے، ہزاروں کے استاد تھے، 40-45 کتابیں انہوں نے اور رسائل فارسی عربی اردو میں لکھے، بہت بڑے عالم تھے، لیکن اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے. اور یہی چیز ہے جو اللہ میاں کو سب سے زیادہ پسند ہے کہ اپنے آپ کو انسان چھوٹا سمجھے، دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھے. 4 مشہور سلسلے ہیں، قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ، سہروردیہ، ساری برحق. جیسے 4 فقہ دنیا میں چلی ہیں، حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ، حنبلیہ، ساری برحق، جس کو کوئی چاہے اختیار کر لے. اگرچہ اور بھی سلسلے اور بھی فقہ ہیں، لیکن 4 کو قبولیت عامہ حاصل ہوئی ہے. تو قادریہ سلسلہ، پھر نقشبندیہ، چشتیہ، سہروردی سلسلہ ہے. اس کے بانی مبانی بڑے بزرگ حضرت اقدس سید شہاب الدین سہروردی ہے رحمۃ اللہ. ہمارے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ 500 سال کے بعد اتنا بڑا عالم پیدا ہوا ہے. ہمارے حضرت علوی نے، مولانا تقی عثمانی کے بعد مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے، دارالعلوم دیوبند کے مفتی قاری محمد طیب صاحب نے، انہوں نے اکٹھا دورہ حدیث شاہ صاحب سے پڑھا ہے. حضرت دہلی فرماتے تھے کہ شاہ صاحب ایسی ہستی تھے، ہر رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. چہرہ اتنا نورانی تھا کہ لوگ ان کا چہرہ دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے. جہاں ملتان اسٹیشن پر گاڑی کے انتظار میں تشریف فرما تھے، اس وقت ابھی پاکستان نہیں بنا تھا، ہندو مسلم اکٹھے رہا کرتے تھے. اسٹیشن ماسٹر ہندو تھا، وہ لائٹ لے کے گزرا. اتنی بجلی کا انتظام اس وقت نہیں ہوتا تھا. اس نے حضرت شاہ صاحب پر ایک نگاہ ڈالی
حضرت شاہ صاحب کے چہرے میں پتہ نہیں کیا دیکھا، تھوڑی دیر کے بعد سارے خاندان کو لا کر حضرت کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے۔ یہ علامہ انور شاہ کشمیری نے لکھی ہے، جو بعد میں کہنا چاہتا ہوں کہ سلسلہ سہروردیہ کے بانی سید شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ 60 قرآن پڑھتے تھے، 6 جمع ایک ساتھ نہیں، 50 جمع 10، 40 تفریق 100، 60 قرآن پڑھتے۔ پڑھے جا سکتے نہیں پڑھے جا سکتے۔ اللہ، یہ ان کی کرامت تھی، اولیاء اللہ کی کرامات سے وہ کام ہو جاتے ہیں جو عام لوگ نہیں کر سکتے۔ سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خادم سے فرماتے ہیں سفر کرنا ہے، میری سواری تیار کرو۔ جتنی دیر میں سواری تیار ہوتی تھی، لکھا ہے کہ اتنی دیر میں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ پورا قرآن پڑھ لیتے۔ یہ شعبہ کرامات کا ہے، اولیاء اللہ کی، اللہ کی مقبولیت کی کرامات برحق ہے۔ ویسے بات یادگاری کہہ دوں، ہمارے دوسرے بھائی حضرت محبوب سبحان سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی کرامات بیان کرتے ہیں، اور میں جیسے عرض کیا کہ اس میں اتفاق ہے کہ کرامات اولیاء اللہ کی برحق ہے۔ اس میں ایک کرامت بیان کرتے ہیں، مائی ڈوبی گاٹ ڈوبیا ہوا بیڑا 12 سال بعد محبوب سبحانی تار چھوڑے، زندہ مائی نکال لے۔ کچھ لوگ اس پہ اشکال کرتے ہیں اور اس کی توجیحات کرتے ہیں، لیکن اپنی رائے میں یہ بات ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کا انکار کیا جا سکے۔ جب کرامات پر حقیقت، یہ بھی ایک کرامت، اس کو یوں سمجھا جائے گا کہ کرامت ہے کیا؟ کرامت ولی اللہ کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے اور فعل اللہ کا ہوتا ہے، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ تو اللہ 12 سال بعد بیڑے کو تار نہیں سکتے؟ بولو، 12 سال بغیر کھائے پیے زندہ نہیں رکھ سکتے؟ ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، ایک بابا جی تھے، اکیلے ہی تھے بیچارے، بال بچے ان کے نہیں تھے، آٹا گوندھ کے ایک قریبی تنور تھا، مائی وہاں تنور پر روٹیاں لگا کے دیتی تھی، پیسے لیتی تھی، وہاں سے وہ روٹیاں لگوایا کرتے تھے۔ ایک دن آٹا گوندھ کے لے گئے، مائی سے کہا کہ میری روٹیاں لگا دو، وہ کہا بابا جی رکھ دیں۔ آٹا رکھ کر تھوڑی دور بیٹھ کے مراقبے میں چلے گئے، مراقبہ کر لی، گھنٹہ 2 گھنٹے، دن، ہفتہ، سال، اٹھے ہی نہیں، مراقبے سے نہیں اٹھے۔ لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو مسئلہ کو بڑا عجیب ہے، ارد گرد دیوار کر دی، اوپر تختی لگا دی کہ فلاں تاریخ کو یہ بابا جی مراقبے میں گئے ہیں، اٹھے نہیں، زندہ ہے، مرے نہیں، فوت نہیں ہوئے، زندہ، سانس آ رہا۔ وقت گزر گیا، 150 سال گزر گیا۔ کتنا؟ 150 سال۔ آپ میں کئی لوگوں کو اشکال ہو رہا ہو کہ 150 سال زندہ کیسے رہ گئے؟ حکومتیں تبدیل ہو گئی۔ 150 سال کے بعد جو بادشاہ تھا اس نے دورہ کیا علاقے کا، وہ دورہ کرتے کرتے وہاں پہنچا، دیوار پر لگی تختی پڑی کہ فلاں تاریخ کو بابا جی مراقبے میں گئے، اٹھے نہیں۔ وہ اندر پہنچا، بابا جی کا سر ہلایا، بابا جی بابا جی بابا جی، بابا جی جا کے کہنے لگا روٹیاں اتنی جلدی پک گئی ہے؟ وہ سمجھے کہ ابھی میں مراقبے میں بیٹھا ہوں۔ تو کیا بابا جی 150 سال ہو گیا؟ اس پر بھی لوگ اشکال کر سکتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چند دن کھانا پینا نہ ملے آدمی مر جاتا ہے؟
لیکن کوئی اشکال کی بات نہیں. میں نے عرض کیا کہ ہاتھ ولی اللہ کا ہوتا ہے، فعل اللہ کا ہوتا ہے، اس کو کرامت کہتے ہیں. تو جو اللہ کھلا پلا کے زندہ رکھ سکتا ہے، بن کھلائے پلا نہیں رکھ سکتا. بولو قادر ہے کہ نہیں اللہ کی ذات پاک. خود قرآن پاک میں 300 سال 7 اولیاء اللہ سوتے رہے، بغیر کھائے پیے زندہ رہے. قرآن کا واقعہ جن کو صاحب کہف کہا جاتا ہے. تو اگر 300 یا 309 سال بغیر کھائے پیے زندہ رہ سکتا ہے تو 12 سال مائی بھی زندہ رہ سکتی ہے. جیسے بات کی کرامت میں فعل اللہ کا ہوتا ہے اور ولی اللہ کے ہاتھ پر ظہور ہوتا ہے. 12 سال کی بات کرتے ہو، میں کہتا ہوں 1200 سال کا ڈوبا ہوا بیڑا بھی بطور کرامت کے تارا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ قادر ہے 1200 سال بھی کسی کو زندہ رکھے. بس بات سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ نہیں آ رہی بات؟ تاکہ مہربانی سے آگے کر لیں. بات اور کر رہا تھا. سید شہاب الدین سہروردی شیخ سعدی شیرازی کے پیر ہیں، مرشد ہیں. اصباح الدین زکریا ملتانی کے بھی پیر ہیں، اور ایک بہت بڑے بزرگ عبدالسلام گزرے ان کے بھی شیخ ہیں. یہ تینوں بڑے مشہور خلیفہ ہیں حضرت سید شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ. اصباح الدین زکریا تو آپ کو پتہ ہے ملتان کے لیے اپنا آرام فرمایا. ان کے بیٹے حضرت صدر الدین عربی وہی دفن ہے. بہادر زکیہ رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے شاہ رخ عالم بھی وہاں رحم فرمائے. تینوں بڑے بزرگ اور تاریخ میں جن کا نام ہے یہ قلعہ ملتان تک میں دفن ہے، رحم فرمایا. تو شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ شیخ سعدی کے پیر ہے. شیخ سعدی شیرازی نے ان کا تذکرہ بوسطہ میں کیا ہے. ایک افسوس کی بات ہے بوسطہ نے ہم نے پڑھنی چھوڑ دی. بوسطہ میں شعر لکھا ان کا: مرا پیر دانائے روشن شہاب، دو اندر فرمود بر روئے آپ، یکی آگے خودرا خوشبی مباش، دیگر آگے دیگرا بدبی مباش. میرے ساتھ ایسے ساتھی ہیں جو ہمیشہ شاعروں کی روح کو تڑپاتے ہیں، بالکل کبھی کبھی اثر ہو جاتا ہے. فرمایا میرے شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ نے پانی کی سطح پر مجھے 2 نصیحتیں فرمائی. پانی سطح کا مطلب سمندر کا دریا کا سطح، کشتی میں بیٹھے ہوئے 2 نصیحتیں فرمائی. ایک یہ ہے کبھی اپنے آپ کو اچھا نہ سمجھنا اور کبھی دوسروں کو برا نہ سمجھنا. دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھنا، خود کو چھوٹا سمجھنا، یہ بندے کی اداؤں میں سے اللہ میاں کو سب سے زیادہ پسندیدہ ادا ہے بندے. ہمارے بزرگوں میں امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ تصوف کے بھی، فقہ کے بھی، تفسیر کے بھی، حدیث کے بھی امام ہیں. بہت اونچے ہیں علم و عمل میں، تصوف میں. تھکے ہوئے تھے، ان کے شاگرد اور مرید ان کو دبا رہے تھے، مٹھی چاپی کر رہے. ایک بابا جی جو حضرت کے بچپن کے ساتھی تھے، لنگوٹی یا جسے پنجابی میں کہتے ہیں، یہ بے تکلف ہوتے. وہ کہنے لگے مولوی صاحب آپ بڑے خوش ہو رہے ہوں گے، خود لیٹے ہی ہو، کوئی ہاتھ دبا رہا ہے، کوئی پاؤں دبا رہا ہے، کوئی سر دبا رہا ہے، بڑے خوش ہو رہے ہوں گے. حضرت نے جواب اس کا بڑا خوبصورت دیا. پر میں میاں جی میں خوش تو ہو رہا ہوں اس لیے کہ ان کے دبانے سے میری تھکاوٹ دور ہو رہی ہے، لیکن الحمدللہ ان دبانے والوں میں سے کسی سے اپنے آپ کو اچھا نہیں سمجھتا. امام ہے وقت کے، مریدوں کے بارے میں خیر. تو یہ جو حقیقت ہے کہ انسان اپنی تعریفوں پہ پھول نہ جائے اور اپنے آپ کو سمجھنے لگ جائے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے
اپنے ہر ملنے والوں کو اپنے سے بہتر سمجھے. یہ تواضع انکساری اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے. ایسے ہی بزرگوں کا فیضان ہوا ہے. متکبرین کا تعریفیں سن کے پھولنے والوں کا فیض روحانی کبھی نہیں ہوا. شعر یاد آ گیا. دعا کرو میں صحیح پڑھ سکوں، کئی شاعر کی روح رتن پا کے رکھ دوں. تو بعضوں کا طریقہ سیکھ لو لوگوں سراہی سے. سراہی جانتے ہو؟ اور چھوٹی کڑھیے ہوتی ہے، لمبی بھی گردن ہوتی ہے، جس وقت تک بالکل الٹی نہ کرو پانی نہیں نکلنا. دیکھیے سراہی جی. تواضع کا طریقہ سیکھ لو لوگوں سراہی سے کہ جاری فیض بھی ہے اور جھکی جاتی ہے گردن بھی. سمجھ آئی؟ میرے ذہن میں مضمون اور تھا اور بیان اور ہو رہا ہے. ذہن میں میرے یہ بات آئی تھی بیان کرنے سے پہلے، اس مدرسے کو انہوں نے جگہ کو مدرسہ بنایا ہے اور خانقاہ بنایا. تو میں نے ایک بات مدرسے کے بارے میں کرنی تھی، ایک خانقاہ کے بارے میں کرنی تھی. سن رہے جی. پہلے جو مدارس تھے جیسے دارالعلوم دیوبند نے لکھا ہے، دن کو مدرسہ ہوتا تھا، رات کو خانقاہ ہوتی تھی. دن کو تعلیم ہو رہی قرآن و حدیث کی، علوم نبوت کی، رات کو لا الہ الا اللہ، اللہ کے نام کی ضربیں لگ رہی. اس کمرے میں ذکر ہو رہا ہے، یہاں بھی ذکر ہو رہا ہے، یہاں بھی ذکر ہو رہا ہے، مسجد کے سین میں ہو رہا ہے، مسجد کے اندر ہو رہا ہے. رات کو شور مچا ہوتا ہے ذکر الہی کا. اور یہی حال نظام الدین کا تھا. مولانا محمد ریاض رحمۃ اللہ علیہ بانی تبلیغ کے زمانے میں ایک حکیم صاحب نے خود بتایا، پرانا آدمی تھا وہ، کہ میں ایک دفعہ وہاں گیا. اس کے الفاظ یہ تھے کہ دن کو تو وہاں تبلیغ ہوتی تھی، مدرسہ ہوتا تھا، رات کو دیکھا ہے مولویہ نے کھپ پائی ہوتی سی لا الہ الا اللہ. وہ آدمی کہہ رہا ہے رات کو لا الہ الا اللہ ضربہ لگ دیا سے اور دن کو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جامعیت تھی مدارس. اور شکر ہے اللہ کامیابی سے مولانا ذبیح اللہ صاحب نے اس جگہ کو اسی کام کے لیے وقف کیا ہے، لیا ہے، کہ تاکہ اس میں خانقاہ بھی ہو اور علوم نبوت کی اشاعت بھی ہو. اس میں اللہ کامیابی نصیب. ایک خانقاہ کا ذکر کرنا ہے، ایک مدرسے کا ذکر کرنا ہے. افغانستان چشت قصبہ سے ایک بزرگ انڈیا ہندوستان آئے تھے. اجمیر بستی میں آ کے قیام کیا تھا. ہندوستان میں اجمیر بستی ہے. خانقاہ قائم کی، اللہ کا پاک نام بلند کیا. پنڈتوں نے لوگوں کو گھیرا ہوا تھا، شوبدہ بازیوں کے ساتھ، اور بت پرستی سکھاتے تھے جیسے ہندوؤں کا بتوں کی پوجا کرتے. حضرت نے اللہ کا پاک نام بلند کیا، اور اللہ کے پاک نام بلند جو ہے یہ اللہ کے نور کا مینار ہے. جس اندر جیسا بھی اندھیرا ہو، جہاں اللہ کا نام بلند کیا جائے گا وہاں نور ضرور پھیلے گا. حضرت کے خانقاہ قائم کرنے کے بعد لوگوں نے حقیقت کو سمجھا، اور بہت سے لوگ پنڈتوں ٹوٹ کر حضرت کے پاس آ کر حلقہ بگوش اسلام ہوتے ہیں. خانقاہ کا ماحول بنتا رہا. ان پنڈتوں کو حسد ہوا، مخالفت شروع ہو گئی، پروپگنڈا کی حضرت کے خلاف. دکانداروں نے سوشل بائیکاٹ کر دیا، سودے دینے بند کر دیے خانقاہ والوں. اس وقت یہ لائٹیں تو تھی نہیں، اور چراغ جلا کرتے تھے، دیوے دیکھے کچے کجیاں ٹوٹیاں پاڑی کے نس تیل پا کے سڑوں گا تو بتی رکھنے سے پھرا کے لگا کو تو روشنی ملتی سے دیوے جلنے سے. دکانداروں نے تیل دینا بھی بند کر دیا. اجمیری چشتی، خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے
خانقاہ کی کھوئی سے بوکا نکالا، پانی نکالا، اور تمام چراغوں نے تیل کی جگہ پانی ڈال دیا۔ وہ چراغ رات کو اسی طرح روشنی دیتے تھے جیسے تیل کے چراغ روشنی دیتے تھے۔ ایک عرصہ تک اس قسم کے کام ہوتے رہے، ہلکا ہلکا پڑھتا رہا۔ طریقہ آف اسلام کتاب ہے، ہمارے حسکاری مطیب صاحب نے اس کا حوالہ دیا ہے۔ علی گڑھ کالج کے پروفیسر آرنلڈ کی وہ لکھی ہوئی ہے، اس میں وہ لکھتا ہے کہ ہندوستان کے روحانی بادشاہ سلطان الہند خواجہ معین الدین اجمیری چشتی وہ ہستی ہے جن پر 90 لاکھ، جن کے ہاتھ پر 90 لاکھ ہندو مسلمان ہوئے، 90 لاکھ ان کے خلفاء کا اسلام پھیلا، وہ اس کے علاوہ ہے۔ اور یہ حقیقت ہے ہندوستان بر صغیر ایشیا، اس کے اندر اسلام کو لانے والے صوفیہ کرام ہیں، اولیاء اعظام ہیں، وہ اسلام کو لائے ہیں، انہوں نے اسلام کو پھیلایا، لیکن اس کی بنیاد وہی ہے، کام صرف اللہ کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں، پیسوں کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، صرف اللہ کے لیے۔ اگر ایسا ہوگا تو اس کا فیض ہوگا، اس سے دین پھیلے گا۔ ایسے ایک زمانہ ایسا آیا کہ ہندوستان پر انگریز نے قبضہ کر لیا، غاصبانہ قبضہ، اور تقریباً 150 سال قبضہ رہا۔ مذہب کو ختم کرنے کی، اسلام کو مٹانے کی پوری کوشش ہوئی، اکابرین نے مقابلہ کیا، قربانیاں دی، شاملی کے میدان میں باقاعدہ جنگ ہوئی، اس میں سید طائفہ حاجی امداد اللہ ماہر مکی رحمۃ اللہ علیہ امیر المومنین تھے، مولانا محمد قاسم نانوتوی، امام البانی، مولانا شریف گنگوہی، سپہ سالار لشکر تھے، باقاعدہ مقابلہ ہوا، جنگ ہوئی۔ لکھا ہے کہ ایک گولی حضرت نانوتوی کے سر کے ایک طرف داخل ہوئی، دوسری طرف نکل گئی، بہت خطرناک زخم تھا۔ حضرت گنگوہی آئے، زخم کی جگہ ایسے ہاتھ کالے میاں قاسم کیا ہوا؟ حضرت کا ہاتھ رکھنا تھا، نہ گولی تھی، نہ زخم تھا، نہ خون کا قطرہ تھا۔ اللہ پاک نے فوراً شفا بخشی۔ بہت سختی ہوئی علماء پر۔ انگریز نے، تاریخی روایت کے مطابق انگریز نے 70,000 علماء کو شہید کیا۔ ان کی قربانیوں کی برکت سے آج ہمیں اللہ پاک نے اسلامی شکل عطا فرمائی۔ مصر کے لوگ، مصر کے عالم انگریز کی رو میں بہ گئے، مقابلہ نہیں کیا، اس لیے وہاں داڑھی ختم ہو گئی، پگڑی ختم ہو گئی، ٹوپی ختم ہو گئی۔ حضرت مفتی محمود صاحب فرماتے میں مصر گیا، جامعہ ازہر گیا، تو ایک پینٹ کوٹ ٹائی لگائے ہوئے آدمی بڑی محبت سے مجھے ملا۔ میں نے پوچھا بھی کیا بات؟ تو جامعہ ازہر میں وہ تھے، کہنے لگے جی میں آپ کا شاگرد ہوں، میں نے آپ سے دورہ حدیث قاسم ملتان میں پڑھا ہے۔ وہ حالت وہاں کے اہل علم کا یہ حال ہے کہ پینٹ کوٹ پہنا ہوا ہے، بخاری پڑھا رہے ہیں۔ ہمارے الحمدللہ اس کا تصور نہیں ہے، ہمارے علماء باقاعدہ متشرد ہے، پورے دین کی شکل و شباہت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں لگے ہوئے، یہ صرف علماء کی قربانیوں کر دی۔ پھر ہمارے علماء نے سوچا، انگریز نے تو مدارس کو ختم کیا، علماء کو ختم کیا، دین کو مٹانے کی پوری کوشش کی، سوچا کہ کوئی دینی ادارہ پھر قائم کرنا چاہیے، تو پھر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی۔ بنیاد کی ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ فیض مدرسے کا اس وقت ہوگا جب کام میں اخلاص للہیت ہو۔ سنگ بنیاد کا پروگرام تھا، اور سنگ بنیاد سمجھتے ہو نا، تعبیر کرتے ہوئے پہلے ہی رکھنی ہوتی ہے، اس میں بڑے بڑے حضرات موجود تھے،
سب سے زیادہ کاوش محنت حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ کی، مولانا محمد قاسم نانوتوی۔ لوگوں نے کہا حضرت پہلے اینٹ آپ رکھیں، اور میں ہاں میں رکھوں گا، لیکن ہمیں آج دارالعلوم کی پہلی اینٹ وہ شخصیت رکھے گی جس کے دل میں کبھی صغیرہ گناہ کا خیال تک نہیں آیا، گناہ کرنا تھا کہ صغیرہ گناہ کا خیال بھی نہیں کبھی آیا۔ اس وقت ایک بزرگ تھے حضرت سید محمد حسین شاہ صاحب، جن کو منی شاہ صاحب کہتے تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ انہوں نے پہلی اینٹ رکھی، اور وہ ایسی شخصیت تھے بہت ہی اونچے درجے کے اللہ کے ولی تھے، بہت ہی عجیب مزاج تھا۔ طبیعت میں جو خود مخلص ہوتا ہے اس کو دوسرے سے حسن زن بہت ہوتا ہے کہ یہ بھی مخلص ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ بچے ان کے پاس پڑھا کرتے تھے، یہ قاعدے وغیرہ قرآن شریف قاعدے پڑھتے تھے بچے۔ ایک کھڑی گاڑی ہوئی تھی ایک جگہ پر، جب سایہ صبح کو یہاں آ جائے گا چھٹی ہو جائے گی، صبح کی نماز کے بعد پڑھنے بچے بیٹھتے ان کے پاس، جب سایہ وہاں پہنچ جاتا تو چھڑی گا تو چھٹی ہو جاتی۔ ایک دن بچے سایہ جلدی لے آئے، طلبہ ہمارے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، جلدی سایہ لے آئے، وہ چھڑی اٹھا کر آگے کر کے رکھ دی، آگے کر کے گاڑ دی چھڑی، سایہ اس مقام پر جلدی آگے۔ پھر بچے کہنے لگے حضرت سایہ وہاں پہنچ گئے، پھر چھٹی کر لو، سب چلے گئے بھاگے۔ کسی نے کہا حضرت وہ تو ایسا ہوا، تو میں نہیں، مسلمان کا بچہ جھوٹ نہیں بول سکتا، مسلمان کا بچہ جھوٹ نہیں بول سکتا، اتنا اندر تو اخلاص تھا، دوسروں کو مسلمان بہت کرتا۔ ایک دفعہ ایک حکیم صاحب آئے، حضرت شاہ صاحب بیمار تھے۔ حکیم صاحب نے کہا حضرت شاہ صاحب آپ کو جو بیماری لگی ہے اس بیماری میں بینائی چلی جاتی ہے، آدمی اندھا ہو جاتا ہے۔ حکیم صاحب کہہ کے چلے گئے، حضرت نے بس آنکھیں بند کر لی، جو آئے اس کو کہتے ہیں فلاں حکیم صاحب تشریف لائے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ اس بیماری میں تجھے لگی ہے، انسان اندھا ہو جاتا ہے، نابینا ہو جاتا ہے، میں نابینا ہو گیا، آنکھیں بند کر کے ہر آنے والے صاحب نے یہی کہانی دی حکیم صاحب کو سچا قرار دینے کے لیے۔ اس وقت ایک بزرگ تھے حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ، اہل علم کی یہ بات ہے۔ حضرت نانوتوی حضرت گنگوہی کے استاد ہیں، حضرت مولانا مملوک علی جن کو استاد الکل کہا جاتا ہے، مولانا مملوک آدھے کو سو رہے ہیں، یا اللہ مینوں بھی ہدایت دے۔ انہوں چھوٹے ہوتے تھے ہم، بسیں بھی اس وقت کوئی ایسی نہیں تھی، بسوں کا سفر ہوتا تھا تو ڈرائیور کی سیٹ کے برابر جو سیٹ ہوتی تھی تو فرنٹ سیٹ کہتے تھے، اس کے پیچھے لکھا ہوا ہوتا تھا فرنٹ سیٹ تو سونا منع ہے۔ ہمارے ساتھی ماشاءاللہ میرے فرنٹ پر بیٹھ کے سوتے ہیں۔ ایک وقت تھا رائے میں بجلی کا سامان نہیں تھا، کوئی پنکھا نہیں تھا، کوئی اے سی نہیں تھا، کوئی کولر نہیں تھا، بزرگ گویا کہ ان چیزوں کو قائل نہیں تھے، اور گرمی بہت شدید ہوتی تھی۔ حاجی عبد الوہاب صاحب کا بیان ہوتا، اللہ کروڑا رحمت پر نازل فرما، اللہ نے بہت کام لیا ان سے۔ ان کے بیان میں لوگ سوتے بہت تھے، گرمی زیادہ نیند آتی، تو وہ ایک بات کہتے کچھ لوگ تو ویسے سوتے ہیں اور کچھ لوگ نیند کی نیت باندھ کے سوتے ہیں، ایسی نیت باندھ کے نہ سویا کرو، ہوشیار چست ہو کے بیٹھا کرو۔ اللہ کیا کہہ رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا؟ حضرت مولانا مملوک علی صاحب حضرت گنگوہی حضرت نانوتوی کے استاد ہیں، ان کے بیٹے مولانا یعقوب نانوتوی ہیں، اور یہ مولانا یعقوب نانوتوی شیخ الحدیث مولانا زکریا کے شیخ استاد حضرت مولانا خلیم سہارنپوری جہادی کے ماموں مولانا یعقوب نانوتوی۔ اللہ، انہوں نے سنا کہ شاہ صاحب سید محمد حسین شاہ صاحب آج کل نابینا ہوئے بیٹھے، کسی حکیم کو سچا قرار دینے کے لیے ہر آنے والے کہتے ہیں کہ فلاں حکیم صاحب آئے تھے،
مگر اس بیماری میں بنائی چلی جاتی ہے جو آتی مجھے بیماری ہے میری بنائی چلے گی. حکیم صاحب جھوٹ تو نہیں بول سکتے, سچی کہتے ہیں. کیوں کہتے تھے وہ کہتے اچھا میں جاتا ہوں. مولانا یعقوب صاحب تشریف لائے, شاہ صاحب سلام کیا بیٹھ گئے. شاہ صاحب نے وہی کہانی دہرا دی کہ حضرت فلانا کی سب آئے تھے, کہتے تجھے جو بیماری لگی ہے اس میں آدمی کی بنائی چلی جاتی ہے تو میں نہ پی رہا ہوں. عثمان نانو تمی بہت ہوشیار چست ذہین اللہ والے تھے. کہنے لگے حضرت مجھے ایک دم آتا ہے, ایک وظیفہ آتا ہے, پانی پڑھ کے دیتا ہوں, پانی پہ دم کرتا ہوں, پانی آنکھوں میں چھینٹے مارے جاتے بنائی آ جاتی ہے. ورنہ ہاں کرتے انہوں نے پانی منگوایا, پھونک ماری, آنکھوں پر پانی ڈالا, شاہ صاحب آ کے کھولے میں ٹھیک ہو گئے. حکیم صاحب کو سچا قرار دینا ہے تو پھر ان بزرگوں کو سچا قرار دینا ضروری ہے. ایسے مزاج کے تھے. سب سے پہلے اینٹ سنگ بنیاد میں حضرت سید محمد حسین شاہ صاحب نے رکھی. اللہ لوگوں نے پھر شور بتایا حسن نانوتوی سے کہ اب آپ رکھیں. فرمایا ہاں میں رکھوں گا, لیکن دوسری اینٹ سید عابد حسین شاہ صاحب رکھے. سید تھے اور بہت ہی اللہ والے تھے. دوسری اینٹ انہوں نے رکھی. پھر لوگوں نے کہا تیسری آپ نے رکھی. فرمایا ہاں میں رکھوں گا, لیکن تیسری اینٹ کے لیے اعلان کیا کہ مولانا رشید احمد گنگوہی نے تیسری اینٹ روشن کروائی. چوتھی اینٹ انہوں نے رکھی حسن نانوتوی. اس اخلاص سے جب کام ہوا تو پوری دنیا میں اس کا پیغام ہوا. کوئی دنیا کا گوشہ ایسا نہیں جہاں دارالدیوبند کے فیض یافتہ لوگ جو فیض یافتہ لوگوں کے شاگرد دین کا کام نہ کرے. دنیا کے ہر گوشے میں پہنچے. یہ ان کے اخلاص کی برکت ہے. جب مدرسے میں ایسا اخلاص ہوگا پھر اس کو پیغام ہوگا. بات سمجھائی؟ اسے اللہ کرے ہمیں اللہ میاں اللہ کے لیے سارے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس میں برکت دے. اور مولانا ذکر اللہ کو اللہ ہم سب کو دین کے کام کے لیے قبول فرمائے. بڑی محنت